اے لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو میری اتباع کرو، اور اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت واسطے ہے جو اس پوری کائنات دا حقیقی مالک راز داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنان والا اولادہ دین والا اور اس پوری کائنات دے نظام نو چلان والا۔ اس بعد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام القبلتین، سید الثقلین، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ بھائیو، بزرگ اور دوستو، گزشتہ جمعہ دے اندر میں تہاڈے سامنے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کس طرح دی ہونی چاہیے میں تہاڈے سامنے بیان کیتا سی۔ آج میں تہاڈے سامنے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع فرما برداری ایک کنی کو ضروری ہے، انہیں تو بغیر ساڈا گزارا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہر بندہ، ہر شخص، ہر فرد ان دی یہ تمنا ہے کہ میں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاواں۔ کوئی بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی اپنی نظر دے وچ نیک عمل کرتا ہے تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان دے بدلے اللہ میں جنت دے دے۔ اور ہر بندہ جس صلاحیت سے کام کر رہا ہے وہ ایویں سمجھ کے کر رہا ہے کہ میں بالکل صحیح ہاں اور یہ جڑا رستہ ہے میرا بالکل ٹھیک ہے۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو اتوں واضح ہوتا ہے یہودیاں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھا، پھر انہوں نے بیٹا جاندیا ہوا پھر انہوں نے انہوں سیدھا رستہ سمجھا کہ یہ سیدھا رستہ ہے، کہ یہودی کہتے تھی عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے نے، اور ایویں نصرانیاں نے کی کیتا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیتا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بالکل اسی صحیح کر رہے ہیں اور یہ سیدھا رستہ ہے۔ تو میرے بھائیو، بزرگ اور دوستو، بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور نیک اعمال بندہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی دیکھنا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اللہ رب العزت نے کامیاب کنوں کیا ہے۔ دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے کہ ساڈا رستہ ٹھیک ہے، میں ٹھیک چل رہا ہوں، میری لائف ٹھیک ہے، میں جڑی عبادت کر رہا، میں جڑی نمازاں پڑھ رہا، جڑے طریقے کے مطابق میں کام کر رہا، میرا طریقہ ٹھیک ہے، میرا یہ رستہ ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کامیابی کنوں قرار دیتا ہے؟ اللہ رب العزت نے کامیاب ان لوگوں کو قرار دیتا ہے جنہیں اللہ اور اس رسول کی اطاعت کرنے والے نے، فرما برداری کرنے والے، ہر عمل دے اندر، ہر کام دے اندر وہ کی کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں کیا اے جڑا اسی عمل کر رہے ہیں کیا یہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیتا ہے کہ نہیں؟ کیا میرا عمل اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کو ثابت ہے؟ کیا اس عمل تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مہر لگی ہے؟ اگر تے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کام کیتا ہے، وہ کرن دا حکم دیتا ہے تے سمجھ لو کام ٹھیک ہے۔ اگر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیتا، نہ کرن دا حکم دیتا ہے، تے پھر میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو وہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا نام ہے۔
دین اطاعت کا نام ہے، تے اپنی طرف اسی کتنا بڑا عمل سمجھیے جناب، زمین تو لے کے آسمان تک جناب اسی سمجھیے کہ بڑا بڑا عمل ہے، اگر وہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اندے تے مہر نہ لگی ہوئے تے پھر میرے بھائی بزرگ اور دوستو، زمین تو لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے یہ سارا اسی نیک اعمال دے نال بھر دئیے، لیکن وہ سنت دے مطابق نہ ہوئے، اللہ دے دربار دے اندر مچھر دے پر دے برابر بھی انہاں مول نہیں پوے گا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والوں، اللہ تعالیٰ دی اطاعت کرو اور اس دے رسول دی اطاعت کرو، ان دی فرما برداری کرو اور نافرمانی کر کے اپنے اعمال نو ضائع نہ کرو۔ پتہ یہ چلدا ہے جناب جیڑا ساڈا عمل اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے مطابق نہیں ہوئے گا، طریقے دے مطابق نہیں ہوئے گا، وہ ساڈا عمل مردود ہو جائے گا، وہ ساڈا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور خادم رسول جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑیاں زواج مطہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں دے کول 3 صحابی آئے، 3 افراد آئے، انہوں نے آ کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عبادت دے متعلق پوچھیا، انفرادی عبادت دے متعلق۔ جدو بیویاں نے دسیا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت دے نال قیام کردے نے رات نو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت دے نال نفلی روزے بھی رکھ دے نے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، نفلی روزے بھی رکھ دے نے۔ اکثر اوقات دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت دے اندر مشغول رہندے نے۔ جدو انہاں نے عبادت سنی، ہن انہاں نے آپس دے اندر فیصلہ کر لیا، انہاں نے فیصلہ کی کیتا ہے، اے جناب کہتے ہیں ہن معاملہ اس طرح ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے دے بخشیا ہے، مغفور نے، اللہ نے انہاں نو معاف کر چھڈیا ہے، لیکن اس دے باوجود اتنی عبادت کرتے نے، اتنا رات نو قیام کرتے نے، نفلی روزے بھی رکھتے نے، اکثر اوقات دے اندر عبادت دے اندر مشغول رہتے نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عبادت دے متعلق جدو انہوں نے دیکھیا نا میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اور انہاں تیناں نے فیصلہ کی کیتا ہے، ذرا غور نال سننا، یہ تیناں نے فیصلہ یہ کیتا کہ جناب اسی تے پھر بڑے گناہگار ہاں، وہ تا بخشی ہوئی ہستی ہے، اسی تے بڑے گناہگار ہاں، سانوں تے پھر انہاں تو بڑھ کے جڑا ہے محنت کرنی چاہیے، سانوں تے زیادہ تو زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے فیصلہ کی کیتا ہے، انہوں نے بچوں ایک بندہ کی کہہ رہا ہے فَإِنِّي أُصَلِّ اللَّيْلَ أَبَدًا۔ یہ جڑا ایک بندہ ہے کہتا کیے اور میں کراں گا انج، میں ساری رات نفل ہی پڑھی جاواں گا، میں سوواں گا نہیں۔ کام تے چنگا ہے، کہنا میں ساری رات نفل ہی پڑھتا رہاں گا، یعنی میں رات نو سوواں گا نہیں، کیونکہ میں اللہ دی عبادت کرنی ہے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، جڑا دوسرا سی انہیں کی کیا کہتے انا صوم الدہر، انا صوم الدہر، میں کراں گا کہ میں روزے ہی رکھتا رہاں گا، روزے ہی رکھتا رہاں گا، ولا افطر، اور کبھی بھی میں روزہ نہیں چھٹاں گا، یعنی انہاں کہنا مقصد کی سی میں ہر روز روزہ رکھاں گا، روزے رکھ نہیں رہاں گا، روزے چھٹاں گا نہیں۔ میرے بھائیو بزرگ اور دوستو، فیصلہ تے اندہ بھی بڑا چنگا سی، کیونکہ کم دے چنگا یہ کہ جناب میں روزی رکھاں گا، میں روزے نہیں چھٹاں گا۔ وہ جڑا پہلے بندے نے کام کیا ہے، کام وہ بھی بڑا اچھا ہے کہ جناب میں ساری رات نفل پڑھتا رہاں گا، پھر جناب میں سوواں گا نہیں، نیند نہیں لواں گا۔ اور تیسرے بندے نے کی جناب فیصلہ کیتا ہے، تیسرا بندہ کی کہتا ہے انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا۔ تیسرا کہتا ہے کہ جناب میں ایج کراں گا، میں جناب
شادی نہیں کرنی، پہلا کی کہندا ہے؟ پہلا کہندا ہے میں نفل پڑھدا رہاں گا، ساری رات نفل ہی پڑھدا رہاں گا جناب، سوواں گا نہیں۔ دوسرا کہندا میں روزے ہی رکھی جاواں گا، میں روزہ چھڈاں گا نہیں۔ تیسرا کہندا میں شادی نہیں کرنی، یعنی اینی اللہ دی عبادت میں کرنی ہے، اینا اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہو جانا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرنا، اتباع دے غور کرنا، اطاعت اور فرما برداری دے ذرا غور کرنا۔ حالانکہ کام تے چنگے نے جڑے انہاں نے آپس دے اندر جڑا انہاں نے مشورہ کیتا ہے، نیکی دے کام دا ہی مشورہ کیتا ہے، انہاں دے ذہن دے اندر شوق تے یہی سی نا کہ جناب میں زیادہ تو زیادہ اللہ دی عبادت کراں، میں اللہ دے زیادہ تو زیادہ قریب ہو جاواں۔ ہن ہویا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی گفتگو نوں سماعت فرما لیا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدوں انہاں دی گفتگو سن لی تے انہاں نوں بلایا، پوچھیا ہاں بھی آ جڑیاں تسی گلاں کیتیاں نے، اے جڑا تسی فیصلہ کر لیا ہے کیا واقعی اس طریقے دے نال کر لیا ہے؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اے جڑے تین صحابی سن، جڑے تین ساتھی سن، اے کہندے نے جی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی بالکل اس طریقے دے نال ہی فیصلہ کیتا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد واتزوج النساء۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میری گل ذرا غور دے نال سن لو نا، یہ جڑا تسی فیصلہ کیتا ہے اے تسی بالکل میری فرما برداری دے اندر فیصلہ نہیں کیتا، میری اطاعت دے حوالے نال تسی فیصلہ نہیں کیتا، اے میری سنت نہیں جڑا تسی فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں روزے بھی رکھنا، میں چھڈنا بھی ہاں، یعنی مسلسل روزے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھی نہیں رکھے، روزہ رکھو بھی چھڈو بھی، فرمایا میں نفلی روزے رکھنا بھی ہاں تے چھڈنا بھی ہاں، اور نال کی فرمایا میں رات تک قیام بھی کرنا اور میں سونا بھی ہوں، قیام بھی کرنا، نفل بھی پڑھنا، نماز تہجد بھی پڑھنا، اور میں رات کو سو بھی جانا۔ اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں شادیاں بھی کیتیاں نے، میریاں بیویاں بھی ہے نے، جڑا تسی فیصلہ کیتا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میری ذرا گل غور دے نال سن لو نا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے جڑا تسی فیصلہ کیتا میرے طریقے دے خلاف ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ میرے طریقے تو روگردانی کرے گا، جڑا بندہ میرے طریقے تو ہٹ کے کام کرے گا، اوندا میرے نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ اندازہ لگاؤ انہاں دنوں دا جذبے تے غور کرو، جذبہ کتنا اچھا سی، جذبہ اچھا سی، نفل پڑھن دا، روزے رکھن دا، تے شادی نہ کراں دا وجہ کی سی بھی میں اللہ دی عبادت زیادہ تو زیادہ کراں گا۔ لیکن اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او میرے ساتھیوں غور کرو، اے میرا طریقہ نہیں ہے، اے میری سنت نہیں ہے، کیونکہ اگر تسی میری سنت کے خلاف کام کرو گے تو پھر تہاڈا میرے نال تعلق ہی۔ تو اندازہ لگاؤ اج ساڈے نیک اعمال، ساڈیاں عبادتاں، ساڈے سجدے، ساڈے رکوع، اسی غور کریے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق نے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کتے اے نہ ہوئے کہ قیامت والے دن ساڑھی 40 سال 50 60 سال دی جڑی عبادت ہے وہ کتے ضائع نہ ہو جائے۔ میں نے اس بات پہ غور کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا رسول جو تمہانوں دے دے وے، جو تمہانوں کہہ دے وے وہ قبول کر لو، اس چیز تو منع کر دے وے، جس بات تو منع کر دے وے وہ تو رک جاؤ۔ پتہ ہی چل رہا ہے اللہ کا قانون کی ہے، جو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ دے مطابق عمل کرنا، جتوں روک دی
شریعت ہے میرے بھائیو بزرگ اور دوستو پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب شریعت دے اندر اسلام دے اندر دین دے اندر اپنی مرضیاں نہیں چل رہیاں دین دے اندر جناب اپنی عقل نہیں چل رہی دین دے اندر اگر اتباع کرنی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع کرنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے صحابہ کرام بھی تشریف فرمانے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیو بزرگ اور دوستوں بڑیاں محبتہ کرنے والے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال بڑا پیار کرنے والے بڑیاں محبتہ کرنے والے ہم جناب صحابہ کرام بھی موجود نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک تورات دا نسخہ لے کر کے آئے ہادا نسخہ من التوراۃ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے جڑی تورات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نازل کی گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گل کوئی نہیں کی تھی منع نہیں کیتا یعنی خاموشی اختیار کی تھی جدو خاموشی اختیار کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نسخے نو دے کے پڑھنا شروع کر دیتا یعنی انہیں تلاوت شروع کر دیتی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے دا رنگ تبدیل ہو گیا وجہ رسول اللہ یتغیر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جڑا چہرہ مبارک سی ان دا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو گیا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرے مبارک دی طرف نہیں دیکھیا اپنے حساب دے اندر سمجھ اے لیا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں منع نہیں کیتا ہو سکتا ہے جڑی خاموشی ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شاید کہ رضامندگی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کر دے گی نے اپنے حساب دے نال پڑھی جا رہے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے دا رنگ بدل گیا تبدیل ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے عمر نے نو پتہ نہیں چل رہا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو غصہ آ رہا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رنگ جڑا ہے تبدیل ہو رہا ہے چہرے دا رنگ متغیر ہو رہا ہے اے عمر تو کی کر رہا ہے تو انہاں دے سامنے تم تورات دا نسخہ پڑھی جانا ہے جدو دیکھیا نا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے مبارک دی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا کہ رنگ تبدیل ہو چکیا ہے چہرے دا رنگ متغیر ہو چکیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بول اٹھ دینے کہتے کہ والذی نفس محمد بیدی لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموه وترکتمونی لذللتم عن سواء السبیل جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں اس ذات دی قسم ہے میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں فرما دے گی نے جس دے ہاتھ دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو دیکھیا نا کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجوع کر لیا ہے ایسیاں باتاں کر دیتیاں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک جیڑا ہے تھوڑا جا میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں ہم مطمئن نظر آ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے نے اے میرے عمر ذرا غور کرنا اگر میں جس دے ہاتھ دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جان ہے اس بات تے غور کرنا اگر آج موسیٰ علیہ السلام دی تسی بات کر دے ہو اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آون او بھی میری اتباع فرما برداری کرن گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری کہتے ہیں اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ دے رب ہوں تے تواڈے رسول ہوں تے میں راضی ہوں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری موجودگی دے اندر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاتے تسی تے تورات پڑھ رہے صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی میری موجودگی دے اندر آ جاتے کہ انہوں نے بھی میری فرما برداری کرنی سی میری اطاعت کرنی سی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُّؤْنِي لَاتَّبَعَنِي
وآلہ وسلم نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوں دے میری نبوت دا زمانہ پا لیں دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دے دے وہ بھی میری فرما برداری کر دے میری اتباع کر دے پتہ اے چل دائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جدو فرمان آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدو حدیث آ جائے پھر میرے بھائی بزرگ اور دوستو کسے دا کون نہیں چل دا کسے پڑے دی بات نہیں چل دی جناب کسے ہور دی بات جیڑی ہے کسے امام دی بات کسے امام دا کول اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ٹکرا جائے تے جناب کرنا کی ہے امام دے کول نو چھڑ دینا ہے وڈے دی گل نو چھڑ دینا ہے دادے دی گل نو چھڑ دینا ہے باپ دی گل نو چھڑ دینا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل نو قبول کر لینا ہے ایدہ نامی شریعت ہے ایدہ نامی اتباع ہے سمیعنا و اطعنا جناب سن لیا کہ اسی من لیا جدو اس طرح دی کفیت بن جائے گی سمجھو اتباع آ جائے گی فرما برداری آ جائے گی اور نظر میرے بھائی بزرگ اور دوستو اتباع دے حوالے نہ تو ایک اور گل سنا دے وا حجر اسود دا موقع ہے جناب حجر اسود جڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت دا یاقوتی پتھر ہے جدو جنت دے وچوں ایک پتھر آیا سی ایندا رنگ بڑا ہی سفید سی دو رنگا سفید سی لیکن اولاد آدم تو جناب جڑے لوگ جا رہے ہیں عمرہ کرن واسطے حج کرن واسطے اے جناب حجر اسود دا بوسا لیندے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت ہے جڑا بندہ بوسا لیتا ہے اللہ دے گناہاں نوں معاف کر دیندا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جڑا حجر اسود ہے جدو جنت دے وچوں نکلیا جدو جنت دے وچوں پتھر آیا ایندا رنگ دو رنگا سفید سی تے لیکن اولاد آدم دے گناہاں نوں چوس چوس کے ایندا رنگ سیاہ ہو گیا اگر موقع مل جائے تو پھر اندہ بوسا لینا چاہیے اگر بوسا نہیں تو پھر حجر اسود نو ہاتھ لگ جائے انہوں ہاتھ لگا کے ہاتھ میں چوم لینا یہ بھی سنت ہے کہ اگر یہ بھی موقع نہ ملے تو پھر بندہ اگر دوروں ان کی طرف اشارہ کرنا یہ بھی سنت ہے تین طریقے نہیں سب تو پہلے اگر موقع مل جائے چونکہ رش بہت ہوتا ہے تو بندہ بوسا لے لے جو بوسا نہیں پھر ہاتھ لگا کے چم لے ثواب انشاءاللہ اس طرح ہی ہے جس طرح بوسے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ دے اندر آئے عمرہ کرنے واسطے آئے جدو حجر اسود دے سامنے آئے حجر اسود دے سامنے آگے انہوں روبرو ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دینے اے حجر اسود میں جاننا تو ایک پتھر ہے نہ تو نفع دا مالک ہے نہ تو نقصان دا مالک ہے انی لعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے تو نہ نفع دے سکنا ہے نہ نقصان دے سکنا ہے لیکن میں تینوں چوم کیوں رہا ہوں میں تیرا بوسا کیوں لے رہا ہوں ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں تینوں بوسا اس واسطے دے رہا کہ میں تینوں چوم دیا ہویا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھے آئے اگر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیر و مرشد نے تیرا بوسا نہ لیا ہوتا دے میں کدی بھی تینوں نہ چومدا اے ہر اتباع فرما برداری فرما دے نے تیرا میں بوسا صرف اس واسطے لیا کہ تینوں آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمیا جو انہوں نے چمیا نہ ہوتا تو میں تینوں کدی بھی نہیں سی چمنا اور میرے بھائیوں بزرگ اور دوستو یہ بڑا اہم موضوع جڑا میں تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں پوری زندگی جڑی ساڈی بڑی توجہ دے نال سماعت فرماؤ پوری زندگی دے ساڈے اعمال جڑے نے وہ اطاعت اور فرما برداری اتباع دے ہر عمل دے اندر میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو ہر عمل دے اندر
دیکھا کرو کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سنت ہے تو کرو، نہیں ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک نہ ہوئے، سنت نہ ہوئے، حدیث نہیں ہے، تو پھر میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں بڑا ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، امام ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، جناب مولوی ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، میرا چاچا ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، برادری ناراض ہو جائے کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس واسطے فرما برداری کے اندر اگر اسی دیکھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی سارے واسطے نمونہ ہے، ان تے اسی غور کرنا ہے میں کس لائن تے چل رہا میں کی کر رہا ہوں۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں قبر دے وچ کسی نے کام آنا ہے؟ کدی آپ دیکھا ہوگا کہ بندہ قبر دے وچ پایا اندے نال اندے مولوی صاحب پا دیتا ہے، یا جناب اندے باپ دے وچ پا دیتا ہے، پیو نو بھرا نو کوئی بندہ بھی نال نہیں جاتا، قبر دے وچ جا کے ہر بندے نے آپ دا حساب خود دینا ہے۔ یہ میں خود غور کرنا ہے کہ دنیا دے رہ کے میری زندگی کیسی ہے، میرے اندر فرما برداری کتنی ہے، یہ میں خود غور کرنا ہے، کیونکہ اپنا حساب میں خود دینا ہے، میں نے ہوتے کسے نہیں چھڑانا۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جنہ دے پیچھے لگ کے دنیا دے رہ کے سے اپنی زندگی برباد کیتی ہوئے گی، انہوں نے اتنے کہنا جی ساڈا انہاں نال تعلق ہی کوئی نہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے انہوں نے اتنے کہنا ساڈا نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ وجہ کی ہے؟ اگر تیری زندگی دے اندر جتنے اعمال تو کیتے نے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اگر تیرے اعمال دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نیک اعمال دے مور لگی ہے تے سمجھ لے اولئک هم المفلحون، تو کامیاب بھی ہو گیا، فائزون، اللہ رب العزت نے تینوں کامیاب کر دیتا۔ اگر یہ چیز نہ ہوئی تو پھر سمجھ لے کام جڑا ہے مشکوک ہے، کتے یہ نہ ہوئے میرے سارے اعمال جڑے ضائع ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد نبی کے اندر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، کسی دوسرے آدمی نے کیا کہ بیٹھ جاؤ، کھڑے سن کیا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جدو کن دے اندر آواز پڑی بیٹھ جاؤ، حالانکہ انہوں نے نہیں کیا سی، کیا کنوں سے کسی اور بندے نو کیا کہ بیٹھ جاؤ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک دے وچوں جدو یہ الفاظ سنے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر انٹر ہو رہے سن، آئیے جتیاں والی جگہ دے سن، جناب دروازے دے کول ہی سن، جدو کن دے اندر آواز پڑی بیٹھ جاؤ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے دے اندر ہی بیٹھ گئے، دروازے دے اندر ہی بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے، اے عبداللہ میں تمہانوں دینے کیا سی، میں تے کسی اور کو کیا سی کہ بیٹھ جاؤ، تسی اس جگہ دے ہی بیٹھ گئے جے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے، اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جدو میں تمہاری زبان مبارک دے وچوں یہ الفاظ سنے بیٹھ جاؤ، میرا ایمان جڑا ہے انہیں اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں اپنا قدم اگے اٹھا لوں۔ ایسی انہوں نے اندر فرما برداری عطا، اللہ نے ایمیں نہیں انہوں نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، انہوں نے فرما برداری، انہوں نے جنہ کو سنیا انہیں دے عمل کر رہے، جو سنیا وہ دے مطابق عمل کیتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پتہ نہیں سی، یہ حدیث سامنے نہیں سی آئی کہ جدو بندہ جنازہ پڑھن واسطے جاوے، جنازہ پڑھے ہے، جنازہ پڑھن تک انہوں ایک قرات دا ثواب ملتا ہے، تو جے بندہ جنازہ کا تو اگے چلا گیا ہے قبرستان تک، مٹی پا دی گئی، یعنی اینڈ تک انہیں اتنے دعا مانگی پھر نکلیا، پھر انہوں ثواب ملتا ہے 2 قرات دا۔ ان قرات کی نہ ہوتا ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی قرات اس طرح ہے کہ جس طرح احد پہاڑ ہے. اور تسی مجھے یہ دسو احد پہاڑ نو تولیا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. میں الحمدللہ خود دیکھا احد پہاڑ اللہ کی توفیق نال جہے ساتھی گئے انہوں نے پتا وہ پہاڑ کڈا بڑا ہے. نہیں تولیا جا سکتا. اتنا اجر و ثواب اس بندے نو ملتا ہے جہاں بندہ جنازے دے وچ شریک ہوتا ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا کہ اگر بندہ قبرستان تک جاوے 2 قرات کا ثواب ملتا ہے. یعنی پہلے نہیں سی پتا، جدو پتہ چلیا تو بڑا افسوس کا اظہار کیتا. فرماندے نے میں تو کتنا اجر و ثواب محروم رہ گیا، کاش مینوں پہلے پتہ چل جاتا. یعنی انہوں نے افسوس کس بات پہ کیتا کہ مینوں پہلے پتہ نہیں چلیا کہ 2 قرات کا ثواب ملتا ہے، ورنہ میں کبھی بھی یہ ثواب نہ چھڑتا. یعنی حدیث لیٹ انہوں نے سنی، لیکن میرے بھائی بزرگ اور دوستوں انہوں نے افسوس کا اظہار کیتا. اج اسی پتہ نہیں کنیاں حدیثاں سننے ہیں، کنا کچھ سننے ہیں، علماء دے کولوں جلسہ دے اندر جناب جمعہ دے اندر بڑا کچھ سننے ہیں. لیکن میرے بھائی بزرگ اور دوستوں انتہائی معذرت دے نال اج کمی ہے کہ عمل دی کمی ہے. تقریراں اسی بڑیاں بڑیاں لچھے دار سننے ہیں، بڑیاں بڑیاں جوشیلیاں تقریراں، فلاں مولوی صاحب بڑا پیارا بیان کرتا ہے، فلاں بڑا پیارا بیان کرتا ہے. لیکن میرے بھائی بزرگ اور دوستو ساری حالت کی ہے سن لیا اور اس تو بعد عمل پاسوں اسی ویلے. اج ساری ساروں نالوں وڈی ساڈے اندر کمی یہ ہے. اج اسی کیوں پریشان ہیں؟ اج ساڈے مسائل کیوں نے؟ ساڈے اندر فساد کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے دس دیتا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تہاڈے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہو جائے، اختلاف پیدا ہو جائے، ہو جاتا ہے، ہو جائے تو پھر تسی کرنا کی ہے؟ ایک دوسرے کا سر پاڑن کی بجائے کرنا کی ہے؟ تسی او بات نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دے. دیکھو قرآن و حدیث کے اندر ہے تے اندے دے عمل کر لو، نہیں ہے تے چھوڑ دے. لڑائی تو ختم ہو گئی. لڑائی کدوں ہے میرے بھائیو بزرگ اور دوستوں؟ فرقیاں دے اندر ایک قوم بٹ گئی، لڑائیاں جھگڑیاں دے اندر ایک دوسرے کو کافر قرار دے دیتا گیا. اے مشرک ہے، اے بدعتی ہے، یہ ہے وہ ہے، فتوے لگا دیتے گئے. لیکن میرے بھائیو بزرگ اور دوستوں ذرا غور کرو، منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تے یہ ایک کیویں ہونا سی اگر اتباع کی جاتی، فرما برداری کی جاتی، قرآن و حدیث مطابق چلے جائے. جدو اسی قرآن و حدیث تو ہٹ کے میرے بھائی بزرگ اور دوستوں سہارا لواں گے، سمجھ لو پھر لڑائیاں جھگڑے اور فساد کے اندر بڑھ جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، میرے بھائی بزرگ اور دوستوں ذرا غور کرنا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر کو ترتیب دیتا ہے. یہ جڑا لشکر ہے انہوں صبح صبح روانگی کا حکم دے دیتا کہ تسی ایج کرنا ہے، صبح صبح تسی یہ تو روانہ ہو جانا ہے. یہ جمعہ کا دن ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی نے، یہ جڑے انصاری صحابی نے انہاں دے ذہن دے اندر ایک بات آ گئی. بات کی آئی کہ جناب ایج کرنا نا کی ہو کی پتہ ہے، زندگی دا کی پتہ ہے، جنگ دے موقع تے جانا ہے، ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے. جناب میں جو دنیا تو چلا جاواں تے شہید ہو جاواں. ذہن دے اندر بات اے آئی میں ایج کرنا نا کہ جناب میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے جمعہ پڑھ کے تے پھر نکل جاواں گا. یعنی یہ جڑا لشکر سی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں صبح صبح جان دا حکم دیتا. لیکن یہ جڑے انصاری صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے دل دے اندر بات کی آئی، حالانکہ کام دے چنگا ہی سی، ذہن دے اندر بات یہی سی کہ جناب میں آج اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے آخری خطبہ
خطبہ بھی سن لواں، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت بھی کر لواں۔ مسجد نبی دے اندر کیونکہ ہزار نماز دا ثواب ملدا ہے، میں مسجد نبی دے اندر نماز بھی پڑھ لواں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے زبان مبارک دے وچوں جناب آخری گلاں بھی میں اپنی زندگی دیاں سن لواں۔ دل دے اندر نیت یہ کیتی سی کہ میں جمعہ پڑھ کے یعنی صبح تو لے کے جمعہ دا ٹائم دیکھ لو کتنا ٹائم بندا ہے، ذہن دے اندر بات کی آئی جمعہ پڑھ کے میں پھر انہاں دے پیچھے لشکر دے اندر چلا جاواں گا۔ اور جناب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیتا کہ یہ نہیں کہ باقی پورا لشکر جیڑا ہے جنہاں نو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیتا سی، جنہاں نو حکم دیتا سی، انہاں دے اندر انصاری صحابی بھی موجود سن۔ انہوں ہویا کہ جناب وہ پورا لشکر سارا چلا گیا، لیکن یہ انصاری صحابی جیڑا سی یہ ذہن دے اندر یہ چیزاں لے کے یہ باتاں لے کے تے بیٹھ جاندا ہے۔ یہ جناب بڑی خاموشی دے نال آیا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جمعہ شروع کیتا ہے، انہیں بڑی خاموشی دے نال خطبہ جمعہ المبارک سنیا۔ جدو جناب جمعہ المبارک کا خطبہ ختم ہو گیا، انہوں ہویا کہ یہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیا کہ میرا یہ انصاری صحابی ایتھے بیٹھا ہے، انہوں نے میں جان دا حکم دیتا سی، یہ ایتھے بیٹھ کے خطبہ جمعہ نے سن لیا ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے عبداللہ کی وجہ ہے تو کیوں نہیں ہو گیا؟ باقی سارے چلے گئے نے تو کیوں نہیں ہو گیا؟ یہ کہتا اللہ دے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذہن اے بنا لیا سی ہو سکتا ہے زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، میں تو اپنی مسجد نبی دے اندر جمعہ بھی پڑھ لواں، تہاڈی اقتدا دے اندر نماز بھی پڑھی جائے گی، مسجد نبی دا ثواب بھی مل جائے گا، تہاڈے پیچھے جمعہ پڑھن دا ثواب بھی مل جائے گا۔ پھر مدینہ طیبہ دا شہر ہے جناب، یہ بھی مینوں اجر و ثواب مل جائے گا، میں ثواب دی نیت دے نال میں تہاڈے پیچھے جمعہ پڑھ کے ارادہ کیتا سی نکل جاواں گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے اے عبداللہ میری بات ذرا غور دے نال سن لینا، مسجد نبی دا ثواب اپنی جگہ دے، ذرا غور کرنا، مسجد نبی دا ثواب اپنی جگہ دے، مدینہ طیبہ دا ثواب اپنی جگہ دے، میری اقتدا دے اندر نماز جمعہ پڑھنا اپنی جگہ دے، میری زیارت دا ثواب اپنی جگہ دے۔ لیکن ایک بات سن لینا، جڑے صبح صبح میری گل من کے نکل چکے نے، جنہاں نو میں روانگی دا حکم دیتا سی، جنہاں نے میری گل نو من لیا، وہ میرے حکم دے مطابق نکل چکے نے، حالانکہ انہیں کام وافر کیتا ہے، انہیں نماز بھی پڑھی ہے، انہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت بھی کیتی ہے، مسجد نبی دے اندر جناب نماز پڑھ رہی ہے، حالانکہ دیکھا جاوے کہ کم دے نے سارا ہی بڑا چنگا کیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ادرکت فضل غدوتهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ ذرا غور کر لینا، جنہاں نے میرا حکم مان کے جڑے صبح صبح چلے گئے نے تے تو بعد میں چلیے ایتھے بیٹھا ہے، تو چاہے کہ میں جمعہ پڑھ کے چلا جاواں گا۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے روئے زمین دے اندر جنہ کچھ ہے سارا تو صدقہ کر دے وے، لیکن تو انہاں دے اجر و ثواب نو نہیں پہنچ سکتا۔ ان دل دے اندر نیت کی سی پلا، ارادہ کی سی پتہ ہے؟ ارادہ یہ سی، ارادہ تے چنگا ہی سی نا کہ میں مسجد نبی کے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا دے اندر جمعہ پڑھا، نماز پڑھا، مسجد نبی دا ثواب بھی میں ملے، اقتدا دے اندر جمعہ پڑھا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی، کام دے سارا چنگا سی، نیک سی، ارادہ چنگا سی، لیکن حکم دے اندر تاخیر کی ہوئی ہے صبح تو لے کے دوپہر اس ٹائم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ارادہ چنگا سی، ٹھیک سی، لیکن تو روئے زمین دے اندر جتنی اشیاء نے ساری تو اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کر دے میں تو انہاں دے جو ثواب نو نہیں پہنچ سکتا جڑے میرا فوراً حکم مان کے تے چلے گئے۔ وہ میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں، اتو سانو اس حدیث تو سبق کی ملتا ہے، میں جتنے مرضی نیک عمل کرا، میں سمجھا کہ بہت بڑا عمل ہے، بڑا نیک عمل ہے، میری نظر دے وچ لوگاں دی نظر دے وچ جتنا مرضی نیک ہوئے
جگہ مرضی بڑا عمل ہوئے لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اگر اس عمل تے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نہیں لگی تے پھر تیرا وہ عمل مردود ہے. تینے اس بات تے غور کرنا پڑے گا. اگر چاہنا ہے مینوں کامیابی مل جائے, اگر چاہنا ہے میری قبر جیڑی ہے وسیع ہو جائے, اگر چاہنا ہے میری قبر کے اندر جنت دا بچھونا مل جائے, اگر تو چاہنا ہے میری جنت جیڑی ہے جناب باغاں دے جنت دے باغاں دے وچوں میری قبر جیڑی ہے باغ بن جائے, اگر تو چاہنا ہے حشر کے اندر میں کامیاب ہو جاواں, اگر تو چاہنا ہے کہ جناب میں جنت کے اندر داخل ہو جاواں, اگر تو چاہنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مینوں شفاعت مل جائے, اگر تو چاہنا ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھوں حوض کوثر دا پانی پی لواں, جام پی لواں, تے پھر تینوں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. پھر تینوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرنی پوے گی, فرما برداری کرنی پوے گی, ورنہ کام ساڈا سارا مشکوک ہو جائے. اگر چاہنا ہے مینوں کامیابی مل جائے, بڑی معذرت دے نال ایک بندہ نماز پڑھدا ہے, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی دسی اور یہ بھی کیا صلو کما رأیتمونی اصلی, جویں میں پڑھی جویں تسی مینوں پڑھدے ہو دیکھو میں پڑھو, مراد کی میری سنت کے مطابق پڑھو, طریقے کے مطابق پڑھو. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہ دے متھے تے محراب پہ ہوں گے, کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہ نے 50 سال 60 سال اللہ کی عبادت کیتی ہوئے گی, کتنے ایسے ناکام لوگ ہو جائیں گے. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں کتنے بد نصیب ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہ نے نمازاں تے پڑھیاں ہون گیاں, روزے تے رکھے ہون گے, جناب تہجداں پڑھیاں ہون گیاں, اشراق پڑھی ہوئے گی, حج کیتا ہوئے گا, عمرے کیتے ہون گے, صدقہ خیرات بھی کیتے ہون گے, بڑے نیک اعمال کیتے ہون گے, لیکن ہوئے گا کہ تصلا نار حامیہ, جان کے جہنم دے اندر. وجہ کی ہوئے گی, وجہ کی ہوئے گی, جاؤ جا کر کے قرآن دا ترجمہ پڑھ کے دیکھو, تفاسیر اٹھا کر کے دیکھو, جہنم دے اندر کیوں چلے گئے. انہاں دے تسبیحاں بھی بڑیاں پھیریاں, جناب انہاں دے متھیاں تے محراب پہ گئے, کثرت سجود دے نال سجدے کر کر کے جناب متھیاں تے محراب پہ گئے, کثرت دے نال رکوع کر کر کے جناب انہاں دی کمر جھک گئی, جناب کثرت دے نال عبادت کر کر کے. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو انہاں نے بڑا روپیہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کیتا, ہر سال انہاں نے حج کیتا, ہر سال انہاں نے عمرے کیتے, جناب نیک اعمال بڑے کیتے, لیکن ہویا کی تصلا نار حامیہ, کیا جہنم دے اندر وجہ کی ہے. میرے بھائی بزرگوں اور دوست بڑی معذرت دے نال نمازاں پڑھیاں سنت دے مطابق نہیں, روزے رکھے سنت دے مطابق نہیں, جناب صدقہ خیرات کیتا سنت دے مطابق نہیں, حج کیتی سنت دے مطابق نہیں, عمرہ کیتا سنت دے مطابق نہیں, نیک اعمال کیتے سنت دے مطابق نہیں, ان سارے اعمال جڑے نے اللہ دے ہاں مردود ہو گئے. ایک بندہ ہوتا ہے جلدی جلدی آیا آگے نماز شروع کر دی, ان کرتا کہ یہ بڑی معذرت نال میں کسی کو چوٹ نہیں کرتا, نہ میری کوئی ایسی عادت ہے, ایک سرسری بات کر دے, بندہ ہوتا ہے جلدی جلدی نماز پڑھ دے. شاید ساڑھے اندر ایک غلطی ہوئے سن دور کرنی چاہیے. کوئی میرا بھائی بھی ایسی سوچ نہ لے کے آئے یا نہ یہ سمجھے کہ میں شاید کی کسی کو بات ایسی لگانا, نہ میری ایسی عادت ہے, کیونکہ میری اکثر عادت ہے میں اصلاحی والے نال میں جمعہ تقریباً پڑھانا. تو میرے بھائی بزرگوں تو سے میرا ساتھی ایک بھائی آیا ہے, بیچارہ ٹائم کٹ گیا ہے, انہوں نے چھتی چھتی آگے کیتا بھی, انہیں 2 منٹ لائے تھے, آگے جناب ہاتھ بنے, چھتی چھتی رکوع چکیا, کھڑا ہویا, سجدہ کیتا, انہیں 2-4 منٹ لائے, 8-10 رکعتاں پڑھ کے پرا ماریاں نماز پڑھ کے لگا دیا. ان دل دے اندر بات کی ہے کہ میں نماز پڑھ لی. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث فرمایا, بدترین چور نماز دا چور ہے. صحیح روایت ہے, بدترین چور نماز دا چور. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی چوری کیویں؟ فرمایا جیڑا رکوع سجود صحیح طریقے نال نہیں کرتا, ٹھونگے مار کے نماز پڑھی, جلدی جلدی پڑھ کے سلام پھیرا کے پڑھ گیا.
اور میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، کتے میری نماز میں اپنی نماز پہ غور کرا، کیا میری نماز کے اندر خشوع خضوع، کیا اطمینان سکون ہے کہ نہیں ہے؟ جاؤ جا کے 18واں پارہ پڑھ کے دیکھو، اللہ رب العزت نے کامیاب کنا لوگوں نے کیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تحقیق جڑے مومن لوگ نے فلاح پا گئے، ان کے اندر جڑے پہلے لوگ نے جڑی پہلی نشانی ہے وہ یہ ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جڑے لوگ اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کر۔ میری نماز کے اندر خشوع خضوع ہے؟ ہر بھائی میرا غور کرے، یار میری ماں اور بہن بیٹی اس بات پہ غور کرے، جیڑی میں نماز پڑھنا میری نماز میں تسلی ہے کہ سکون ہے، کیا میں نماز پڑھ کے برائی تو رک جانا؟ کیا نماز پڑھ کے میں جھوٹ، فراڈ اور زنا، شراب، جوا، چوری، دھوکہ بازی، فراڈ، نماز پڑھ کے یہ میں سارے کاموں تو بچنا؟ جیتا نماز تیرے سارے کاموں تو روک دیں دی، سمجھ لے تیری نماز قبول ہوگی۔ جے تو اتھوں نماز پڑھ کے باہر نکل کے تیری پوزیشن ہو یہ جا کے دکان تے بہ گئے، اڈے تے بہ گئے جا کے تو اس طرح ہی اپنی تیری روٹین چل دی پی ہے، تو پھر تیرا اپنی نماز سے غور کرنا پڑے گا، کیونکہ نماز جڑی بے حیائی تو روک دیے تے پتہ ہی چل رہا تو نمازاں بھی پڑھنا ہے، چوریاں بھی کرنا، نمازاں بھی پڑھنا ہے، فراڈ بھی کرنا، نمازاں بھی پڑھنا ہے، حاجی بھی کرنا ہے، جناب نمازی بھی ہے، چور بھی ہے، سازی بھی ہے، شرابی بھی ہے، ساری دیہڑی جھوٹ بھی بولتا ہے، فون تے بھی جھوٹ، موبائل تے بھی جھوٹ، ہیرا پھیری، ڈاکے، اور جناب جو مسجد کے اندر آیا جُتی چوک کے لے گیا، باہر گیا جتھے دا لگا انہیں لا لیا، تے پھر سمجھ لے تیری نمازاں دے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، تیری نماز کے اندر اتباع نہیں ہے، تیری نماز جڑی ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اگر تیری نماز سنت کے مطابق ہوتی، تیری نماز کے اندر خشوع خضوع ہوگا، تے پھر نماز جڑی ہے انہیں بے حیائی تو روک دی ہے، گندے کاماں تو روک دی ہے، تو نماز بھی پڑھے چوری بھی کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری نماز جڑی انہیں قبول ہو؟ غور کر، اپنی نماز سے غور کر میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، ایک عام بات نہیں، غور کرو انہاں گلاں تے، نمازاں بھی، حجاں بھی تے عمرے بھی تے ہاتھ دے اندر چھرا بھی پھڑیا جڑا قابو آیا پھیر دے، یہ کیسا دین ہے، کیسی میری نماز ہے، کیسی کیڑے دین تے میں چل رہا، کیڑے اسلام تے چل رہا؟ ایک پاسے نماز اور دوسرے پاسے تیری نظر ٹھیک نہیں، ایک پاسے نماز دوسرے پاسے تیرے کان ٹھیک نہیں، تیری آنکھاں ٹھیک نہیں، تیرا دماغ جڑا ہے ان کے اندر گند بھریا ہے۔ غور کر، تو نماز کے اندر بھی آنا ہے تے نماز کھڑی ہو گئی، جناب میں نماز بھی پڑھ لی، نماز دے وچ بھی میرا دھیان کدھر نو جا رہا ہے، میں خود ہی غور کراں، میرا دماغ میرا کتنا کو ٹھیک ہے، میں کتنا کو ذہنی طور پہ پاک ہاں، میں خود غور کر، مینوں پتہ ہی نہیں لگتا میں رکھتا کنیاں پڑھیاں نے، مینوں پتہ ہی نہیں ہوتا میں مسجد سے کھڑا اور میرے بھائی بزرگ اور دوستو بڑی معذرت نال اپنی نمازاں تے غور کرو، اپنے نیک اعمال تے غور کرو، اپنے نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کرو، اپنے ہر عمل دے اندر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری دیکھو، جیڑا بھی عمل کرنا ہے اون دے دیکھو کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مہر لگی کہ نہیں لگی، لگی ہے تے کر، نہیں لگی تو انہوں چھڑ دے، یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی اتباع ہے، یہی فرما برداری ہے۔ اگر اپنی مرضی نال زندگی گزارے گا تو پھر میرے بھائی بزرگ اور دوستو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگے جا کے سارے نال کی بنے گا۔ او مومنا تو کر نبی جی دی اطاعت، مومنا تو کر سنے نبی دی اطاعت، نبی دی اطاعت وچ ہونی ہے نجات، حمدہ دے سناواں سنے اللہ نو سنائیاں نے، زمین آسمان دے مخلوقاں بنائیاں نے، او چاند تارے سورج کیتے دن رات، مومنا تو کر سنے نبی دی اطاعت، ہر دم درود سنے نبی تے کو چاونا، جس دی شفاعت پاروں ویرا جنت نو جاونا، او جس دی شفاعت پاروں ویرا جنت نو جاونا، او رب بعد دوسری ہے نبی دی ذات، او مومنا تو کر سنے نبی دی اطاعت، اطیع اللہ میرا موضوع ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول دے دے عمل کماوے گا، اطیع اللہ و اطیع الرسول
راجے راجے کھاویں گا تے جنت دیاں نعمتاں تو راجے راجے کھاویں گا تے جنت وچ ملے سونے نبی جی دا ساتھ جنت وچ کیوں ملنا ہے جڑا عطا کرنے والا فرما برداری کرنے والا ہے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والا ہے اللہ اور اس رسول دی عطا کرنے والا ہے تے جنت وچ ملے سونے نبی جی دا ساتھ مومنا تو کار سونے نبی دی اطاعت اور دنیا تے کرے جے تو نبی دی غلامیاں دنیا تے کرے جے تو نبی دی غلامیاں جنتیاں ہوراں تینوں دیون سلامیاں وہ جنتیاں ہوراں تینوں دیون سلامیاں اے ہو تیری کامیابی اے ہو تیری کامیابی اے ہوئی نجات مومنا تو کار سونے نبی دی اطاعت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم اگر چاہتے ہو اللہ سارے گناہوں معاف کر دے وے اگر چاہتے ہو اللہ دے نال محبت پہ جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت پہ جائے پھر سب تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر پھر اللہ دی اطاعت جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری کران گے اللہ رب العزت سارے نال محبت کران گے تے گناہاں نو معاف کر دیں گے اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو ہر معاملے دے اندر سانو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت فرما برداری کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت زندہ رکھے اسلام دے موت ہے ایمان دی حالت دے اندر آئے واخر دعوانا الحمدللہ